رواں رواں، تحفظ دین کا کارواں رواں رواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین معه اشد حبا للہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں ایک خوبصورت اسلام عطا فرمایا ہے، اور اس اسلام کو پہنچانے کا ذریعہ تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے، تمام نبیوں کے اور تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، اور آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ کوئی نبی اور رسول آئے گا، بلکہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد نبوت کا جو سلسلہ تھا، رسالت کا جو سلسلہ تھا اور پیغمبری کا جو سلسلہ تھا، اس پر مہر لگا دی ہے۔ اس لیے آپ آخری نبی ہیں، اور آپ ساری جب سے یہ دنیا بنی ہے اور آپ علیہ السلام تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور پیغمبر آئے ہیں، آپ سب کے سردار ہیں۔ تو یہ خوبصورت دین اور خوبصورت اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو مانیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنائیں، دین کو اپنائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں۔ آپ علیہ السلام نے اسی کا پیغام دیا اور اسی کا درس دیا، اور امت کو یہی سکھلایا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں وہی سچا ہے، وہی حق ہے، اور اسی کو ماننے میں کامیابی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے دین کو مانا اور آپ علیہ السلام کی صحبت کو اٹھایا، ایمان لائے اور آپ علیہ السلام کے طریقوں کو اپنایا، اپنی خواہشات کو قربان کیا اور اپنی ہر چیز کو اللہ رب العزت کے تابع بنا دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے، سچے اور حقیقی غلام بن گئے، انہی لوگوں کو صحابہ اکرام کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 1,24,000 صحابہ اکرام ہوئے ہیں۔ کل صحابہ کی جو تعداد ہے وہ 1,24,000 ہے، اور دنیا میں جو پیغمبر آئے ہیں ان کی تعداد بھی تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ بنتی ہے۔ تو اگر یہ مانا جائے کہ ایک نبی کے برابر ایک صحابی، اگرچہ نبوت اور رسالت کا درجہ تو سب سے بڑا ہے، اس نبوت اور رسالت کے درجے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ رب العزت جس انسان پر فضل فرمائے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ رب العزت جس کو نوازنا چاہے وہی نبی اور رسول بن سکتا ہے۔ لیکن صحابیت کا مقام بھی بہت اونچا ہے، تو ایک نبی کے بدلے میں ایک صحابی رسول کو اگر شمار کیا جائے تو تعداد وہی بنتی ہے کہ دنیا کے اندر 1,24,000 تقریباً پیغمبر آئے ہیں، اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لانے والے آپ کی زندگی میں جو ہیں وہ بھی تقریباً 1,24,000 پیغمبر ہیں۔ جب شروع میں اسلام آیا تو اسلام بڑا کمزور تھا، اور اس کو ماننے والے بہت کمی کے ساتھ تھے، کیونکہ اس وقت کفر و شرک اور بت پرستی کا دورہ تھا، برائیاں عام تھی، فحش پرستی عام تھی، اور ایک انسانیت کا ننگا ناچ ہو رہا تھا۔ اس طرح سے لوگ اندھیروں میں اور ظلمتوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سچے دین کو اور اس سچے پیغام کو قوم تک پہنچایا اور لوگوں تک پہنچایا، پھر لوگوں کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی اور اللہ رب العزت لوگوں کو ہدایت سے نوازنے لگے۔
شروع میں اسلام کو ماننے والے بہت کم تھے اور لوگ اسلام کو ماننے کے بجائے اسلام کے دشمن ہو جایا کرتے تھے اور اسلام کے ماننے والوں کو ستایا کرتے تھے، اسلام کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، پہلے 1 مسلمان ہوئے، 2 مسلمان ہوئے، جب تعداد یہاں پہنچی کہ 40 مسلمان مرد اور 11 عورتیں مسلمان ہو گئی، اور پھر جو ایمان لانے والے ہیں وہ ناقابل برداشت ظلم و ستم کا شکار ہونے لگے، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا عمر ابن ہشام کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے، آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اسلام لانے کا جو تفصیلی واقعہ ہے وہ آ چکا ہے۔ فی الحال تو یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زندگی ہے وہ ایک مثالی ہے، وہ پوری امت کے لیے ایک نمونہ ہے کہ اسلام کو ماننے والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، جنہوں نے آسمانوں پر کمندیں ڈالی، جن کے غلام صرف انسان ہی نہیں بلکہ دوسری مخلوق بھی ہو چکی تھی، اور وہ صرف اور صرف اسلام کی طاقت تھی کیونکہ وہ حقیقت میں اسلام کو ماننے والے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اسلام لائے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آج تک آپ لوگ چھپ کر عبادت کرتے رہے، آپ لوگ کلمے کو پوشیدہ طور پر پڑھتے رہے اور لوگوں تک پہنچاتے رہے، لیکن اب یہ نہیں ہوگا، اب اسلام کو اعلان ظاہر کیا جائے گا اور نمازیں کھلا عام پڑھی جائیں گی مکہ مکرمہ کے اندر۔ اگر یہ کفر اور بت پرستی کے شکار لوگ اور باطل معبودوں کو پوجنے والے اور ان کو ماننے والے مکہ مکرمہ جیسی مقدس جگہ کے اندر عبادت کر سکتے ہیں، تو جو ہمارے پاس دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے، اور اللہ کے نبی کا اور اللہ کے رسول کا سچا پیغام ہے، اور سچے لوگ اور پاکیزہ لوگ کیوں نہیں اللہ کے مقدس گھر میں عبادت کر سکتے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات پیش کی، اور پھر سارے صحابہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ او کفار مکہ، اور اسلام کے دشمنوں اور معبودان باطلہ کو ماننے والوں، کان کھول کر سنو، اگر تمہیں اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، اپنے گھروں اور پریواروں کو برباد کرنا ہے تو آؤ میرا مقابلہ کرو۔ اگر تم معبودان باطلہ کو ماننے والے اور بتوں کو پوجنے والے تم مکہ مکرمہ کے اندر عبادت کر سکتے ہو تو آج سے ہم بھی یہی نماز پڑھیں گے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ صحابہ اکرام نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگنے شروع ہوئے، اور اس وقت سے صحابہ اکرام بھی کھل کر مکہ مکرمہ میں نماز ادا کرنے لگے۔ اس موقع پر تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا خطاب عطا فرمایا۔ جو عمر فاروق کہا جاتا ہے تو یہ فاروق کا خطاب اسی وقت عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر فاروق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، جھوٹ اور باطل کو صاف صاف بیان کرنے والا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت فاروق کا خطاب اللہ کے نبی نے عطا فرمایا۔ بہت بڑی عظیم شخصیت اور ایک عبقری شخصیت اسلام کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزری ہے۔ ساری زندگی چھوڑی ہے، مسلمان ظلم و ستم کا شکار تھے، اور ہجرت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ لوگ چھپ چھپ کر مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کا وقت آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، گلے میں ننگی تلوار لٹکاتے ہیں، اور ترکش میں تیر بھر کر اپنے کندھے پر رکھتے ہیں، اور ہاتھ میں لاٹھی لے کر صحن مکہ کے اندر پہنچتے ہیں اور کفار مکہ کو للکارتے ہیں۔ اور کفار مکہ دیکھو، مسلمان چھپ چھپ کر ہجرت کرتے ہیں، لیکن میرے خون میں چیز نہیں ہے کہ میں ڈر کر ہجرت کروں۔ آج میں مکہ کو چھوڑ کر دامن مصطفیٰ مدینہ منورہ میں جا رہا ہوں، اگر تمہارے میں ہمت ہے، تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو آؤ مقابلہ کرو۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے گھروں کو ویران کرائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے بے سہارا سڑکوں پر گھومے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاندان پریوار ہلاک ہو جائے،
آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداران قریش سنتے رہے لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور پھر وہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ منورہ یثرب کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ جاننے کو ملے گا اور بہت ساری چیزیں عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے ہوں گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا کارنامہ کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیتوں کو اکٹھا کرایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما چکے ہیں، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ اس وقت ایک نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسلمہ ابن کذاب کھڑا ہوتا ہے اور یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوں، رسول ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں اور اس کو نیست نابود کر دیتے ہیں، لیکن اس جنگ میں صحابہ اکرام کی بھی ایک تعداد شہید ہو جاتی ہے اور ان شہیدوں میں ایک بڑی تعداد حفاظ قرآن کی ہوتی ہے، جو حافظ قرآن تھے، جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کر رکھا تھا۔ کیونکہ قرآن کریم کی جو اترنے کی ترتیب تھی اور جو اترنے کا سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ جیسا جو موقع ہوتا تھا آپ علیہ السلام کے دل پر نازل ہوا کرتا تھا اور آپ علیہ السلام صحابہ اکرام کو لکھوایا کرتے تھے۔ بہت سے قرآن کی آیتیں درختوں کے پتوں پر لکھی ہوئی تھی، بہت سے قرآن کی آیتیں ہڈیوں پر لکھی ہوئی تھی، بہت سے قرآن کی آیتیں کہیں لکھی ہوئی تھی۔ قرآن کریم ایک ساتھ جمع نہیں تھا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس جنگ کا نقشہ دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر یہ تو بڑا نقصان ہو گیا، حفاظ اکرام بڑی تعداد میں صحابہ شہید ہو گئے، اگر یہ سلسلہ چلتا رہا جنگوں کا تو ایک وقت آئے گا کہ سارے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تو قرآن کی تعلیم دینا مشکل ہو جائے گا، کیسے جمع ہو پائے گا؟ میری رائے اور مشورہ یہ ہے اور اللہ نے میرے ذہن میں بات یہ ڈالی ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں جن صحابہ کے پاس ہیں، جو بھی آیتیں ہیں ان کو جمع ایک ساتھ کر دیا جائے اور ایک کتاب کی شکل دے دی جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رائے کو سن کر دہل گئے اور کہنے لگے، اے عمر تو کیسی بات کرتا ہے، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار سمجھاتے رہے اور اصرار کرتے رہے۔ آخرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی اور اللہ رب العزت نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ عمر جو رائے دیتا ہے وہ صحیح رائے دیتا ہے۔ پھر کبار صحابہ جو صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ تھے ان سب کو جمع کیا گیا، رائے مشورہ ہوا اور سب نے اس بات پر لبیک کہا اور قرآن کریم کو جمع کرنے کی ذمہ داری حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی کہ وہ قرآن کریم کو لکھیں، اور صحابہ اکرام میں یہ اعلان کرایا گیا کہ جس صحابی رسول کے پاس قرآن کریم کی جو آیت ہو وہ ساتھ میں 2 صحابی کو گواہ بنا کر لے کر آئے اور وہ 2 صحابی گواہی دے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہتے ہوئے اس آدمی کے پاس یہ آیتیں لکھی ہوئی دیکھی ہیں۔ اس طرح سے سارے صحابہ اکرام قرآن کریم کی آیتیں لے کر آتے تھے اور گواہوں کے ساتھ آیا کرتے تھے اور حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیتوں کو لکھا کرتے تھے۔ اس طرح سے قرآن کریم کی اکٹھا کر دیا گیا، لیکن جو پوری تصنیف کی گئی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کی گئی، لیکن اس کی شروعات جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کر دی گئی تھی کہ قرآن کریم کی جو آیتیں جہاں بھی ہو، مکہ کے اندر ہو یا مدینے کے اندر ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے میں صحابہ پائے جاتے ہو، وہاں سے قرآن کریم کو جمع کیا گیا اور قرآن کریم کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا۔ اس طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے بعد امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ ہوئے۔
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم الشان خلافت کی اور اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع میل پر لہرایا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ کارنامے انجام دیے گئے کہ دنیا جن کی مثال آج بھی پیش نہیں کر سکتی۔ جو پولیس کا نظام ہے دنیا کے اندر، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے۔ جو جیلوں کا نظام ہے دنیا کے اندر، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے۔ جو عدالتوں کا نظام ہے دنیا کے اندر، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ بعد کی قوموں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان چیزوں کو قبول کیا، کیونکہ کسی بھی ملک کے نظام کو چلانے کے لیے اور کسی بھی جگہ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے یہ بنیادی حیثیتیں رکھتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وقت آیا اور آپ نے بالکل سادگی کے ساتھ اپنا پورے دور خلافت گزارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشک روٹی کھایا کرتے تھے اور خشک روٹی اور کھجور پر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ حالانکہ ایک امیر، ایک بادشاہ جس کو مکمل اختیار ہے اور چھوٹے موٹے ملک کا بادشاہ نہیں بلکہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، وہ اپنی زندگی اس طرح گزارا کرتا تھا۔ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے تھے، بلکہ کپڑے پہنتے پہنتے اتنے پرانے ہو جایا کرتے تھے کہ وہ ان کی اکثر زندگی جو ہے پیوند لگے ہوئے کرتوں میں گزری ہے۔ یہ سیکھ ملتی ہے ایمان والوں کو، اسلام والوں کو۔ اگر کوئی آدمی غریب ہے اس کو اسلام کی میں کیسے زندگی گزارنی ہے، کوئی مالدار ہے اسلام کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے، کوئی حاکم ہے اسلام کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اور دن میں صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے مسئلے مسائل سنا کرتے تھے، لوگوں کی مشکلات کو حل کیا کرتے تھے، اور رات کو اللہ رب العزت کے سامنے مصلی بچھا کر رویا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ تو نے عمر کو کیا جانا، تو نے کیا ذمہ داری دے دی، اے اللہ نہ جانے میں تو اس سے چھٹکارا پاؤں گا یا نہ پاؤں گا، اے اللہ میں تیری رعایا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جب دنیا کے اندر ایسے حکمراں ہوں گے، جب دنیا کے اندر ایسے بادشاہ ہوں گے، جب دنیا کے اندر ایسے سلاطین ہوں گے، تو پھر اللہ رب العزت کی مددیں اللہ کی طرف سے خیر و برکتیں اتریں گی۔ اور جب چور اچکے بدماش حاکم ہوں گے تو پھر مددیں نہیں اتریں گی، برکتیں نہیں اتریں گی، بلکہ بے برکتیاں اتریں گی۔ تو اس طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کا نظام چلایا۔ رات کو مصلی پر ہوتے اور جب مصلی پر عبادت کرتے کرتے روتے روتے ہچکیاں بن جاتی اور پھر وہی خیال آتا قوم کا، تو صبح سے شام تک تو مسائل سنتے ہی رات کو گلیوں کا گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، رات کو ایک عورت ملی تنہا سفر کر رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو کہاں جاتی ہے؟ اس عورت کی زبان سے ایک دم یہ نکلا کہ تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا، یہ عمر فاروق کا دور ہے، یا تو عمر فاروق کا انتقال ہو گیا ہے یا تو ہی عمر فاروق ہے جو تیری ہمت ہو رہی ہے۔ یعنی اتنے امن و امان کا، اتنے سکون کا ماحول تھا کہ ایک غیر محرم کی طرف نظر اٹھائی جائے کسی کی ہمت نہیں تھی۔ بہن بیٹیوں کی عزتیں کتنی محفوظ تھی۔ ایک عورت مدینے سے چلتی ہے اور شام پہنچتی ہے تنہا، پورے راستے میں کوئی اسے چھیڑنے والا نہیں تھا۔ ایک عورت مصر سے چلتی ہے اور فلسطین پہنچتی ہے، عراق پہنچتی ہے، ایران پہنچتی ہے، تنہا سواری پر گھوڑے پر سوار ہے، پورے راستے میں اسے کوئی چھیڑنے والا نہیں تھا، کوئی لوٹنے والا نہیں تھا۔ یہ دور تھا، یہ اسلام کا سنہرا دور ہے، اسلام کی فتوحات کا دور ہے، جب حاکم اس طرح کے ہوا کرتے تھے اور رعایا بھی اسی طرح کی ہوا کرتی تھی۔ آج تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج تو لوگوں کو اپنی بیٹیوں کی عزتیں بچانا بڑی مشکل کام ہو گیا، ننگا گھمایا جاتا ہے۔ کیا کرے مسلمان، کیا کرے دنیا میں بسنے والا انسان؟ لوگ بدامنی کا شکار ہیں۔
اس میں جہاں تک رعایا کی کمی ہے، جہاں تک قوم کی کمی ہے، جہاں تک اسلام کو نہ ماننے والوں کی کمی ہے، وہی حکمراں کی بھی کمی ہے۔ بہرحال ہمارے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ایک سنہرا دور تھا۔ ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھر سے دھواں نکل رہا ہے، ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور دھواں نکل رہا ہے۔ گشت کرتے کرتے وہاں پہنچے، ساتھ میں ان کا ایک غلام تھا اسلم، حاکم اور غلام دونوں وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد معلوم کیا کہ بھئی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور اس نے چولہے پر ایک دیگچہ چڑھایا ہوا ہے اور اس میں پانی کھول رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں۔ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہاں سے آئے ہو، کون ہو اور یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی عمر کو رو رہی ہوں، اور کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا اور عمر کا گریبان ہوگا کہ میرے بچے 3 دن ہو گئے جو بھوکے ہیں اور ان کے کھانوں کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ دیگچہ چھڑایا ہوا ہے، اس میں پتھر ڈال رکھے ہیں، دھواں پھیل رہا ہے تاکہ بچوں کو تسلی ہو اور بچے بھوکے سو جائیں۔ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لرز گئے اور فوراً اپنے غلام کو ساتھ لیا اور بیت المال میں پہنچے۔ رات کا وقت ہے، پورا مدینہ سویا ہوا ہے، لیکن رعایا کا حکمراں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا یہ حاکم اور بے مثال امیر المؤمنین، بے مثال بادشاہ بیت المال میں پہنچتا ہے اور غلے کی بوری کو اٹھاتا ہے۔ ان کا غلام لرز جاتا ہے، کہنے لگتا ہے اے امیر المؤمنین یہ ظلم نہ کرو، لاؤ میں اٹھا دیتا ہوں، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ امیر المؤمنین کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اے غلام، اے اسلم، اگر تو اس بات کی گارنٹی لیتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرا بوجھ تو اپنے کندھے پر اٹھائے گا تو اٹھا لے، ورنہ یہ میرے کندھے پر لاد دے۔ اسلم نے بادل ناخواستہ اس گندم کی اور اس راشن کی بوری کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر لادا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے اور وہاں آٹے کو گندوایا اور پھر کھانے کو تیار کرایا۔ راوی یہ لکھتا ہے اور اس کا قلم لرزہ کھا جاتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ خود چولہا جلاتے ہیں اور پھونکنی سے اس میں ہوا مارتے ہیں اور دھواں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی سے نکلتا رہتا ہے۔ جب کھانا تیار ہو جاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھانے کو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں، اور جب بچے ہنسنے کھیلنے کودنے لگتے ہیں تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بوڑھی عورت دعائیں دینے لگتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ کاش تو ہی عمر ہوتا۔ تو فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو عمر کو چھوڑ، عمر کو کیا پتا کہ تیرا کیا حال ہے، عمر کو کیا پتا کہ کس کا کیا حال ہے، تو کہیں سے آئی کہیں بسی، مجھے کیا پتا، میں تو گشت لگا رہا تھا۔ وہ بڑی عورت کہنے لگی تو ہی حاکم ہوتا، عمر نہ ہوتا، اور اگر عمر کو یہ پتا نہیں ہے تو وہ حاکم کیوں بنا، ہمارا امیر المؤمنین کیوں بنا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اماں مجھے معاف کرنا، میں ہی عمر ہوں۔ بوڑھی عورت نے بڑی دعائیں دی۔ اس طرح سے انہوں نے ایک سنہری حکومت کی ہے اور اسلام کا ایک سنہرا باب ہے۔ حکومت کرتے کرتے 27 ذی الحجہ ہو جاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں امام بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، سب چیزیں خود اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، صحابہ اکرام کھڑے ہوئے ہیں اور تکبیر ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ کہا اللہ اکبر، نیت باندھی، تو ایک مجوسی جو مسلمانوں کی شکل میں مسجد نبوی کی پہلی صف میں مصلی کے قریب کھڑا ہوا تھا، اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ ابو لولو اس کا نام تھا، آگ کا پجاری تھا اور اللہ رب العزت کا منکر تھا، رسالت کا منکر تھا۔ اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ 2 دھاری خنجر تھا، زہر میں ڈوبے ہوئے تھا، اور اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں 7 وار کیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر گر گئے، لیکن جیسے ہی وہ مصلی پر گرے فوراً عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی صف میں کھڑے ہوئے تھے، وہ آگے بڑھے مصلی پر اور انہوں نے نماز کو پورا کرایا۔ نماز پوری ہوئی، جیسے ہی وہ حملہ کر کے پیچھے بھاگا
تو صحابہ اکرام نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، اس نے صحابہ اکرام پر بھی حملہ کر دیا اور اس پکڑنے میں 3 صحابہ اور شہید ہو گئے۔ اور پھر اس نے بھاگنے کا تو اس کو راستہ نہیں ملا، تو اس نے اس خنجر سے اپنی خود ہی گردن کاٹ لی اور خود ہی مر گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پوری ہونے کے بعد جیسے اٹھایا گیا تو سب سے پہلے ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ مجھے مارنے والا کون ہے، مسلمان ہے یا غیر ایمان والا ہے؟ صحابہ نے فرمایا یہ تو آپ کا پجاری ہے، یہ تو مجوسی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں شہید ہو گیا۔ اور آتے مبارک باہر آ گئی، آپ کو گھر لے جایا گیا، آپ کے منہ میں دودھ ڈالا گیا تو دودھ پیٹ کے راستے سے باہر نکل آیا، تڑپتے رہے، فڑکتے رہے، بخار آ گیا، اور اس طرح سے ایک محرم آ گئی۔ صحابہ اکرام ملنے آیا کرتے تھے، صحابہ اکرام رویا کرتے تھے، صحابیات رویا کرتی تھی، ازواج مطہرات رویا کرتی تھی۔ اس طرح سے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ساتھ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جب غم کے آثار دیکھے تو پوچھنے لگے اے عمر موت سے گھبرا رہے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں موت سے نہیں گھبرا رہا ہوں بلکہ موت کے بعد جو آنے والے حالات ان سے گھبرا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا گھبرانا نہیں ہے، میں نے تاجدار مدینہ کالی کملی والے کی زبان سے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 1000 مرتبہ سنا ہے خرجت انا ابو بکر و عمر دخلت ابو بکر و عمر، میں اور عمر اور ابو بکر ایک ساتھ داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر ایک ساتھ باہر نکلے۔ گھبرانا نہیں ہے، آپ کے لیے تو جنت ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت میں بڑی عمر والے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، جنت میں بڑی عمر والے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بیٹے کو بلایا اور کہنے لگے جاؤ اور اما عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے میری ایک درخواست رکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آپ علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، اور اس جگہ کی اجازت لے کر آؤ، اور وہاں جا کر یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین نے کہا ہے، بلکہ وہاں جا کر یہ کہنا کہ آپ علیہ السلام کے غلام نے بھیجا ہے اور وہ دفن ہونا چاہتا ہے آپ کے پہلو میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ اما عائشہ تو پہلے سے ہی بڑی زار و قطار رو رہی ہے۔ کیوں آئے؟ کہنے لگے ابا نے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ اور زیادہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ ویسے تو یہ جگہ میں نے روزہ اطہر کے اندر اپنے لیے بچا رکھی تھی کہ میں اپنے خاوند اور اپنے باپ کے ساتھ یہاں دفن ہوں گی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے زیادہ حقدار ہیں، جاؤ میں نے اجازت دے دی، اور ان سے کہو کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، جاؤ اپنے محبوب کے ساتھ دفن ہو جاؤ، ان کے پہلو میں دفن ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دیتے ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں بیٹا ابھی بات پوری نہیں ہوئی، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اما عائشہ کے دروازے پر لے جا کر رکھ دینا اور یہ کہنا کہ ابا نے یہ کہا تھا ہو سکتا ہے میں زندہ ہوں، اور عائشہ نے زندہ ہونے کی وجہ سے امیر المؤمنین کی شرم کی وجہ سے یہ اجازت دے دی ہو، اب تو میں مر گیا ہوں، میرا باپ مر گیا ہے، اب بتائیے آپ کے دل کی کیا بات ہے۔ اس کے بعد اگر اما عائشہ خوشی سے اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ یہ وقت تھا، اور موت کا وقت جب قریب آیا، 1 محرم الحرام ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب موت کا فرشتہ نظر آنے لگا، حالت غرغرہ شروع ہو گئی، تو بیٹے کو فرمایا بیٹا میرے چہرے کو زمین پر ڈال دے۔ اپنی گود میں انہوں نے رکھا ہوا تھا، انہیں یہ گوارا نہیں ہوا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چڑھ گیا، غصہ آ گیا بیماری کی حالت میں بھی، کہنے لگے ویلک تو ہلاک و برباد ہو، تجھے سنائی نہیں آتا، میرا چہرہ زمین پر ڈال دے۔ انہوں نے اپنی گود سے تھوڑا سا ادھر کر دیا، پھر تیسری مرتبہ غصے میں آ کر فرمایا
अब्दुल्ला तेरे क्या हो गया, तेरी समझ क्यों नहीं आता, मेरा चेहरा जमीन पर डाल दे। और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला ने आंखों में आंसू लाते हुए चेहरे को जमीन पर डाल दिया और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने अपने चेहरे को जमीन पर रगड़ने लगे और कहने लगे, हाय मेरा क्या होगा, वैलुल्लक या उमर इल्लम तग़फिर रब्बुक, ए उमर तू तो हलाक हो गया अगर तेरे रब ने तुझे माफ ना किया। और इस तरह से उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब इंतकाल हो गया तो अम्मा आयशा के दरवाजे पर ले जाया गया। अम्मा आयशा की हिचकियां बन गई और कहने लगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ, कब्र को खोदा जाए और इनको यहीं दफन कर दिया जाए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अजीम बादशाह, एक अबकरी शख्सियत, सहाबी रसूल, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला चलता और मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर फारूक होता, जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। 1,24,000 सहाबा आए, 1,24,000, 1,23,99,000 सहाबा सारे रसूलुल्लाह के मुरीद थे, सबने खुद इस्लाम कबूल किया। लेकिन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने एक ऐसी शख्सियत थी कि अल्लाह के नबी ने अपना पल्ला फैलाकर उमर फारूक को, उमर इब्न खत्ताब को मांगा था तो सारे सहाबा मुरीद थे रसूलुल्लाह के और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने मुराद थे, मांगा गया था। तो अजीजों, ये शहीद होना, हालात का होना, हालात का बिगड़ना, आजमाइशों का आना, मुसीबतों का आना, ये तो ईमान वालों की निशानियां हैं। ईमान वालों की शान नहीं है वो मायूस हो। ईमान वाला सब कुछ हो सकता है लेकिन मायूस नहीं हो सकता, क्योंकि ईमान वालों का एतकाद है, ईमान वालों का यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत है और अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम पक्के सच्चे ईमान वाले बने, हम पक्के सच्चे मुसलमान बने, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाने वाले बने। ये तो सिर्फ एक सहाबा की जिंदगी है और उस सहाबी रसूल की जिंदगी के भी चंद पहलू जो आपके सामने बयान किए जा रहे हैं। अगर इस्लाम की तारीख को देखा जाए तो जब से इस्लाम आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, उस वक्त से लेकर और क़यामत तक इस्लाम के मानने वालों की तारीख तो सुनहरी है, उनकी तारीख तो लहू से रोशन है। तो घबराने की, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। बस हम तो यही कहेंगे कि शहीद होने वाले, अल्लाह के रास्ते में मरने वाले मरते नहीं हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो अल्लाह के रास्ते में क़िताल कर रहे हैं, जो जिहाद कर रहे हैं, जिनको बातिलान ने और गैर ईमान वालों ने मार दिया है, निहत्ते लोगों को मार दिया है, उन्हें चाहिए उनके घर वाले या उनकी कौम मायूस ना हो। बल अहयाउम वलाकिन ला तालमून, वो तो जिंदा है, वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा है और वो क़यामत तक अल्लाह के यहाँ जिंदा रहेंगे। उनका जिस्म तो मिट्टी भी नहीं खा सकती, उनका जिस्म महफूज कर दिया गया। क़यामत के दिन जब सब लोग उठेंगे तो शहीद जिसकी गर्दन काट दी गई वो गर्दन कटा हुआ उठेगा और उसके जिस्म से खून निकल रहा होगा। जिसका हाथ काट दिया गया वो हाथ कटा हुआ उठेगा और उस खून में मुश्क से ज्यादा खुशबू होगी, पूरा मैदान महशर उस खुशबू से महक जाएगा। लोग पूछेंगे ये क्या है, ये कैसी खुशबू है? कहा जाएगा ये वो लोग हैं जो अल्लाह के नाम पर शहीद हुए, जिनको मारा गया वो कलमा पढ़ने वाले थे, जिनको मारा इसलिए गया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले थे। उनका जुर्म सिर्फ ये था। तो मायूस होने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह हामी व नासिर है, अल्लाह मदद करने वाला है। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगियों को बदलें, हम पक्के सच्चे मुसलमान बन जाएं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनी जिंदगियों में लाए। तो रब्बे काबा की कसम, ये जमीन हमारी है, ये आसमान हमारा है, क्योंकि अल्लाह की मिल्कियत है और अल्लाह हमारा है। जब अल्लाह हमारा है तो दुनिया की सारी चीजें हमारी है ना, तो दुनिया हमारी है और आखिरत तो हमारी है ही। तो इंशाअल्लाह करेंगे भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाने वाले बनेंगे, पक्के सच्चे नमाजी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।